جب تک آپ کسی چیز کی قدر نہیں کرتے نا وہ چیز آپ سے چلی جاتی ہے. قدر کرنا لازمی ہوتی ہے. حدیث مبارکہ میں نا ایک مثال دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے نا تو نعمت دینے کے بعد اللہ اس بندے کو آزماتا بھی ہے. کیا کرتا ہے؟ آزماتا بھی ہے. حدیث مبارکہ میں ایک مثال دی گئی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نا ایک 3 بندے تھے. ایک تھا کیا تھا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، کوڑ تھی، اور دوسرا کیا تھا گنجا تھا، اور تیسرا کیا تھا اندھا تھا. تو جیسے ہی فرشتہ انسانی شکل میں کوڑ والے کے پاس آیا کہ ہاں جی آپ کو کوئی پریشانی مشکل وغیرہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کوڑ والے نے عرض کی کہ یار مشکلیں تو بہت ساری ہیں لیکن سب سے زیادہ مشکل کیا ہے، یہ کوڑ کا مرض ہے. اتنا کوڑ کا مرض نے مشکلات میں ڈال دیا ہے کہ ہر اعتبار سے پریشان ہو. تو فرشتے نے کیا کیا؟ ہاتھ پھیرا. فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. وہ کوڑ کا مرض اس کا ٹھیک ہو گیا. کہا کہ پھر کوئی چیز چاہیے. اس نے کہا کہ ہاں میں اونٹوں کا شوقین ہوں، اگر اونٹ مل جائے تو بڑا نوازش ہو جائے گی. تو فرشتے نے کیا کیا؟ ایک حاملہ اونٹنی اس کو دے دی اور چلا گیا. پھر آگے آئی گنجے کی باری. کہا کہ ہاں کوئی پریشانی مشکل وغیرہ یہ وہ کوئی ہے یا نہیں ہے. تو اس گنجے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نا جوانی دی ہے، سب کچھ دیا، بال کی وجہ سے نا ساری خوبصورتی خراب ہو رہی ہے، اگر بال مل جاتے نا تو بہت اچھا ہو جاتا. تو فرشتے نے کیا کیا؟ اس گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو بال دے دیے. جیسے ہی بال دیے نا کہا کہ ہاں اور کوئی خواہش اور کوئی چیز کی ضرورت ہو. تو اس گنجے نے کہا کہ ہاں مجھے گائیں بڑی پسند ہے، اگر گائیں مل جاتی تو بڑی نوازش ہو جاتی. تو فرشتے نے نا اس کو بھی ایک حاملہ گائیں دے دی. آگے گیا جو اندھا تھا اس کو کہا کہ ہاں بھائی تمہیں بھی کوئی، ہاں ہم لوگ بک پیٹ سے ایک اندھا تھا نا، اندھے کو پتہ ہے کیا بولا؟ کہا کہ ہاں تمہیں کوئی ضرورت کوئی چیز کی حاجت ہو. کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کائنات بڑی خوبصورت بنائی ہے، بہت سی ایسی کائنات اچھی ہے، لیکن اللہ نے مجھے آنکھیں نہیں دی. اگر آنکھیں مل جاتی نا تو میں یہ کائنات کو دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کی رنگینیوں کو دیکھ سکتا. تو فرشتے نے جو ہی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا نا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی اور اس کو کہا کہ ہاں کوئی چیز ضرورت، کسی چیز کی ضرورت ہے. کہا کہ ہاں مجھے بکریاں بڑی پسند ہے، اگر بکریاں مل جائے نا تو بڑا ہی کرم ہو جائے گا، نوازش ہو جائے گی. تو اس فرشتے نا اس کو بھی ایک حاملہ بکری دے دی. تو اللہ نے ان کے اوپر اتنی نعمتیں کی، اتنی نعمتیں کی، اتنی نعمتیں کی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی والے کی اتنی اونٹنیاں بڑھ گئی کہ درجنوں، اس اونٹنی سے درجنوں اونٹنیاں ہو گئی. اور گائیں سے اتنی تو نعمت ہوئی، اتنی تو نعمت ہوئی کہ گائیں بھی 100 گائیں ہو گئی. اسی طریقے سے بکریاں بھی بہت ساری ہو گئی. یعنی ان کے بہت سارا مال وغیرہ یہ بڑھ گیا. پھر نعمت تو آ گئی نا، اب اللہ نے فرمایا کہ اب میں ان کا امتحان لیتا ہوں. تو فرشتہ پھر انسانی شکل میں آیا اونٹنی والے کے پاس. کہا کہ مسافر ہوں، اللہ کی راہ میں جانے کا قصد ہے، اگر کوئی مدد ہو جاتی. تو آج سادہ سی مثال میں ہم کہتے ہیں نا او جی چھڈو جی ہمارے ہاں تو بہت سارے ایسے کام ہیں ہم خود ہی نہیں پورا ہوتے، یہ کام وہ کام، اتنی مصیبتیں وہ مصیبتیں، یہ خرچہ وہ خرچہ، ہم سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، معاف کرو بھائی ہمارے پاس نہیں ہے. کہا کہ میں اللہ کی راہ میں مانگ رہا ہوں، مجھے ایک صرف اونٹنی دے دو، اتنی اونٹنی ہے. کہا جاؤ دوڑ جاؤ، مجھے نہیں ہے. تو فرشتے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم پہلے کوڑ کے مریض تھے، تمہیں بیماری تھی تو وہ غصہ ہو گیا. نہیں نہیں، کس نے کہا؟ مجھے کوڑ کی کوئی بیماری نہیں ہے، جا دوڑ جا یہاں سے، چلا جا. تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کرے پہلے جیسا ہی تو ہو جا. تو وہ یہ کہہ کر آگے چلا گیا. پھر آئی باری گنجے کی. کہا کہ اللہ کی راہ کا مسافر ہوں، آگے جانے کا قصد ہے، تو ایک گائے مجھے ضرورت تھی، گائے دے دے تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. تو اس نے بھی وہی پہلے والی گردانی دہرائی کہ نہیں نہیں میرے پاس نہیں ہے، بڑے حالات تنگ ہے، یہ کام وہ کام ادھر ادھر، مجھے نہیں ہے، معاف کر دو جاؤ. تو فرشتے نے کہا کہ میں نے سنا کہ پہلے تو گنجا تھا، بڑا بدصورت تھا، یہ وہ. تو اس نے بھی غصہ کیا، نہیں نہیں، کس نے کہا کہ میں بدصورت تھا، میں تو بڑا حسین، میں تو بڑا جمیل، یہ وہ. تو فرشتے نے پھر کہا کہ اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے نا تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا فرما دے. تو وہ پھر آگے نکل گیا. پھر آگے آئی باری اس اندھے کی. کہا کہ میں اللہ کی راہ کا مسافر ہوں،
मुझे एक बकरी की हाजत है, अगर मिल जाए तो बड़ी करम नवाजी होगी। वो था अल्लाह वाला, कहा कि अगर अल्लाह की राह में चाहिए ना तो एक क्यों, जितनी चाहिए ले जा। मैं तो पहले क्या था, अंधा था। क्या था, मैं तो पहले अंधा था, लेकिन भला उस बंदे का जिसने मुझे ये आंखें दी अल्लाह की अता से, और ये एक बकरी दी जो अल्लाह ने इतनी बरकत इसमें डाल दी। ये जितनी भी बकरियां हैं ना, ये सब उस भले आदमी की वजह से और अल्लाह की नेमत बरकत की वजह से हुई है। अगर अल्लाह की राह में चाहिए तो ये सारी ले जाओ, एक नहीं सब ले जाओ। तब फरिश्ते ने कहा, मैं तो अल्लाह की तरफ से आया था इम्तिहान लेने के लिए। अब वो जो दो थे ना, वो इम्तिहान में नाकाम हो गए, तुम पास हो गए, मुझे चाहिए एक नहीं। बस अल्लाह का निजाम है, एक इम्तिहान लेने के लिए आया था, वो सारे इम्तिहान में नाकाम हो गए, पास तुम हो गए, ये सारी चीजें तुम्हारी हो। और वो क्या हो गए, जलीलो पार हो गए। आज में होते हैं ना भी हमारे ऊपर, जैसे मुझे हुसैन भाई ने बताया था एक बात, कि अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी वगैरह आ जाती है ना, तो हम पहले वो बंद कौन से पैसे करते हैं, जो हमारे यहाँ गरीब को जा रहे होते हैं। भाई परेशानी आ गई, वो जो गरीब को 1000 या 500 दे रहे थे वो भी निकालो। अगर मस्जिद में जा रहे थे वो भी बंद करो। अगर किसी यानी ऐसे बंदे को जा रहे थे जिसकी वजह से हमें सवाब मिल रहा था, अगर परेशानी आई तो पहले ही हम बंद वो पैसे करते हैं जो सवाब के खातिर होते हैं। तो ये होता है। और जिस चीज की बंदा कदर नहीं करता ना, तो वो नेमत छीन जाती है उससे। सबसे पहले क्या है, शुक्राने नेमत। और नेमत सिर्फ ये नहीं होती, आप कहते हैं भाई नेमत ये है कि भाई मेरे पास पैसे बहुत थे अब नहीं है, बस ये नेमत है। नेमत ये नहीं है। उलमा ने लिखा है कि जिस बंदे को पहले 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक मिलती थी ना, अब एक भी नहीं पढ़ता था ना, ये भी उस नेमत का जवाल है। ये भी अल्लाह ताला की नेमत से उसके पास छिन गई। पहले तहज्जुद पढ़ा करता था, अब नमाज भी नहीं पढ़ता, ये भी जवाले नेमत है कि उससे नेमत चली गई, अल्लाह ने नेमत ले ली उसके करतूतों की वजह से। ये भी एक है। सिर्फ हम समझते हैं कि नेमत पैसा था अब नहीं है, तो ये नेमत छिन गई हर एतबार से। अगर जवानी थी, इसको सही कामों में इस्तेमाल नहीं किया, ये भी जवाले नेमत है। और अगर इसी एतबार से, हर एतबार से हमने अपनी नेमत की कदर नहीं की ना, वो उस नेमत छिन जाती।